اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی محکم آیات کے ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کو بیان فرمایا۔ اگر سورہ البقرہ کو دیکھیں تو باقاعدہ ایک ترتیب اور پورا نظام بیان کیا کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور کس طرح وہ سجدہ ہوا، وہ سارا اہتمام کیا گیا۔ سورہ اعراف کو دیکھیں تو پھر وہی بات ہے، مگر سورہ نوح کی آیت نمبر 17 اور 18 میں جب ہم جا کے ترجمے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آدم کو زمین سے اگایا۔ لفظ اگانا تو اس طرح ہے جیسے کوئی فصل اگتی ہے، کوئی درخت یا پودا اگتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت و تحریک آدم علیہ السلام کے متعلق ایک پوری ترتیب واضح آیات کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو اگر وہ ترتیب درست ہے تو پھر یہ اگانے کا تصور کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہے یا یہاں اگانے کے کچھ اور معنی ہیں؟ یہ بڑی اہم اور بڑی نازک گفتگو ہے، کیونکہ اگر اگایا سمجھا جائے گا تو اس حساب سے بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ تو اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محمد یعقوب چودھری صاحب کو۔ آپ ڈائریکٹر ہیں ادارہ صوت القرآن کے، محقق ہیں دین کے، اور قرآن پاک کی تفسیری غلطیوں کی نشاندہی میں ہم تقریباً کافی بلاگ کر چکے ہیں۔ آج اسی موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یعقوب صاحب کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، پتلا بنایا، سلسال سے پیدا کیا، ٹھیکرے جیسی مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ یہ یہاں ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ میں نے آدم کو زمین سے اگایا۔ اگنے کا پروسیس اور ہے، بننے کا پروسیس اور ہے، تحلیق کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو یہ کہاں پر ترجمے میں یا ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اگانے سے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی درخت یا کوئی فصل اگتی ہے، تو کیا اس طرح ہوا تو اکیلے آدم کو اگایا گیا؟ یہ کیا اس کی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ یہ بڑی معروف آیت ہے اور اس کا ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تم کو اگایا زمین سے جیسے کہ اگانا ہوتا ہے۔ سب لوگوں نے تقریباً اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، لیکن اگر اس لفظ کی تفسیر قرآن مجید میں آئے ہوئے اس لفظ کو مختلف مقامات سے دیکھ کر کریں تو یہ مطلب اس کا نہیں بنتا۔ اس کا مطلب انسان کو اگایا نہیں بنتا، اس کا مطلب بنتا ہے کہ انسان کے لیے جو سامان زیست ہے اس کا اگانا، اس کا پیدا کرنا، اس کا رزق پیدا کرنا۔ اچھا۔ ذرا اس آیت کو ذرا تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جی آیت نمبر 14 سے آپ شروع کریں اس کو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ارشاد فرمایا کہ اس نے تم کو مختلف درجات سے پیدا کیا ہے، مختلف طور طریقوں سے پیدا کیا ہے، مختلف طور سے پیدا کیا ہے۔ یہاں طریقے یا مدارج؟ طور، مدارج ہے یہ، مدارج ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے جو فرمانا قد خلقکم اطوارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ
درجاتن، درجہ بدرجہ، پہلے ایک حالت، پھر دوسری حالت، پھر تیسری حالت، پھر اس طرح چوتھی حالت۔ اس حالت کو قرآن مجید کی سورہ مومنون میں بالتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک۔ سورہ مومنون میں اس کو بالتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا سب سے پہلے مٹی سے پیدا کرنا جی انسان کو، یعنی اس کی اصل تخلیق جہاں سے ہوئی تھی جی جی وہ مٹی ہے۔ پھر اس مٹی کی مختلف حالتیں، یعنی تراب، پھر طین لازب، پھر سلسال، پھر مسنون، پھر حما وغیرہ، اس کی مختلف حالتیں بالتدریج بیان کی گئی ہیں۔ جی جہاں سے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، مٹی بنائی گئی کس طرح، پھر اس کو پکایا گیا، پھر اس کو کل فخار کی طرح جب ہو گئی تو پھر اس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ من سلسال کل فخار فرمایا۔ اس کے بعد پھر انسان کی نسل کو نطفے سے چلایا۔ اس کا جو ہے نا درجہ بدرجہ، اس کا ذکر فرماتے ہوئے کہا نطفتن، پھر نطفے سے اس کی نسل کا آغاز کیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، پھر اگلے اس کی انسان نسل کو جب چلایا جی جی تو پھر اس کی نسل کو نطفے سے چلایا، نطفے سے، پھر وہ نطفہ ثم اعلیٰ کا لتھڑا بنا خون کا، ثم مضغاتن، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر ثم عظامن، پھر اس میں گوشت کے اس ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا ہوئیں، ولحمہ، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ کر پورا ایک ڈھانچہ وجود بن گیا، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ذکر کیا گیا اتوارا میں۔ ٹھیک ہے۔ اس پوری تفصیل کا درجہ بدرجہ جو ذکر دوسری جگہ کیا گیا ہے مختلف آیات میں، اس کا ذکر اتوارا کہہ کر کیا گیا ہے۔ ایک ہی لفظ میں وہ مدارج بیان کر دیے گئے ہیں کہ اس نے تمہیں اتوارا پیدا کیا ہے، مختلف درجات کے حساب سے درجہ بدرجہ پیدا کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تمہیں لٹا کر اس زمین میں داخل کر دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد مٹی میں جاتا ہے انسان، قبر میں جاتا ہے انسان، قبر اس کی کوئی چیز بن جائے، کہیں بن جائے، کیسے بن جائے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یعنی زمین ایسی چیز ہے، اس کا جو ماحول ہے، جہاں بھی کوئی شخص پرزہ ہو کر اڑ جائے یا اسے جلا دیا جائے یا اسے جانور کھا جائیں، پھر وہ جانور مرے تو جائے گا تو مٹی میں جائے گا، کسی بھی شکل میں ہو، بے شک ایریل بلاسٹ ہو جائے یا جو بھی چاہے ہو جائے، وہ مٹی میں جائے گا۔ اس لیے فرمایا ثم یعیدکم، پھر تمہیں اسی میں لٹائے گا، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور دوبارہ زندہ کرنا ایسا نہیں ہے جیسا پہلے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہے کہ ایک شخص مر گیا، دوبارہ وہ اسی حالت میں پوری شخصیت کے ساتھ اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندگی دے گا۔ پھر اس جہان کے اندر جو اس کے لوازمات ہیں، جو اس کے نوامیس و قوانین ہیں، ان کے مطابق اگلا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، جو پہلی پیدائش ہے وہ تو مدارج کے ساتھ ہے؟ نہیں، اس میں وہ پیدائش ہے، ہاں جی وہ پیدائش ہے، وہ تخلیق ہے، ہاں جی۔ اور یہ تخلیق جو ہو رہی ہے یہ یک لخت پورے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، یہ کون والی یہ ہے؟ دوبارہ زندہ کرنا ہے بھائی، جی جی جی۔ اصل یہ اس طرح ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا، پھر اس نے تمہارے لیے زمین کو کشادہ کیا ہے، اس کی راہیں کھول دی ہیں، اس کے اندر تم رستے بستے ہو، رہتے ہو، بسیرا کرتے ہو، لتسکنوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کی مسخر کی ہوئی راہوں پر چل سکو۔ یعنی زمین کو بنایا ہے، اس میں پہاڑی سلسلے بھی ہیں، دریا بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، اور اس میں انسانوں کے چلنے کے راستے قدرتی بھی ہیں۔ پھر انسانوں نے خود بھی ہمت کی اور اللہ کے دیے علم کے مطابق انہیں بنایا ہے۔ اچھا، یہ جو باتیں فرمائی ہیں یہاں
کہ اس کے پیچھے آؤ، وہ ہمارے سامنے سے آیت جو ہے نا کہ قد خلقکم اطوارا سے آگے آیت 15 کو پڑھو، ہم آگے چلے گئے تھے تھوڑا سا. الم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، یعنی غور نہیں کیا، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو طبق در طبق اوپر نیچے بنایا ہے. اس کائنات کی اس بناوٹ پر تم نے غور نہیں کیا. یہ توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اس نے چاند کو اس دنیا میں، اس زمین کے اندر اجالا بنایا ہے، اور وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنایا ہے. سراج کے اندر بیک 2 چیزیں ہیں، ایک روشن، دوسرا گرم ہونا. یعنی دونوں چیزیں ہیں، دونوں کے ذریعے یہ ساری کائنات چل رہی ہے. آگے فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا. اب ذرا غور کیجئے، یہ درمیان والی جو آیات ہیں جو 15 اور 16، اس کو 14 کے ساتھ ملا دیں. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اس نے تمہیں درجہ بدرجہ پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے زمین میں سے سامان زیست اگایا، تمہاری خوراک پیدا کی. اچھا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں آدم کو اگایا، یہاں یہ مطلب ہے کہ اگائی، خوراک اگائی. انبتکم اگایا تم، اور پھر اللہ نے پرورش کیا تمہیں زمین کی پیداوار سے، زمین کی نباتات سے تمہیں پرورش کیا. یہاں لفظ پرورش کے معنوں میں ہے. اور اس کی مثال قرآن میں دوسری جگہ دیکھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 کو دیکھیے ذرا. سورہ آل عمران کی اس آیت میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. مریم والدہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. جب ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے اللہ کے گھر کی نظر کر دوں گی، بیٹا سمجھتے ہوئے یہ بات کہی تھی. جب وہ بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے تو یہ نظر مانی تھی لیکن یہ بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو قبول کرتے فرمایا یہ بیٹی بیٹوں سے بھی اچھی ہے. اچھا، یہاں فرمایا فتقبلہا ربہا بقبول حسن، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے رب نے قبولیت حسن عطا فرمائی، خوبصورت قبولیت عطا فرمائی، نہایت بہترین قبولیت سے قبول فرمایا مریم علیہ السلام کو، ان کی والدہ کی اس نظر کو اللہ نے قبول فرمایا. آگے ذرا لفظ آ رہے ہیں ان پر غور کرو. انبتہا نباتا حسنا، یہ تو یہی الفاظ آ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبتہا ہے نا، اس نے اس کو پرورش کیا. وہاں فرمایا انبتکم، تم ہو، تمہاری پرورش کے لیے زمین سے نباتات اگائی. کہاں اس کے معنی اگانے کے ہیں؟ کیا یہاں کچھ بھائی کا لال ترجمہ کر لے گا نا انبتہا کا اگانا؟ تو یہ پرورش کی بات ہو رہی ہے کہ پھر اور اس کو نہایت اچھے طریقے سے پرورش کیا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کا کفیل زکریا کو بنایا. قرآن مجید میں یہ لفظ اب نکالتے جائیں، قرآن میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے تو زمین کی پیداوار سامان زیست کے طور پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے تمہارے رزق کے لیے یہ سامان کیا کہ وہ زمین پر بارش برساتا ہے اور خشک زمین، مردہ زمین زندہ ہو جاتی، اور پھر اس سے نباتات اگتی ہیں. تمہارے جانور بھی اس کے بس کو کھاتے ہیں اور اس کے اناج کو تم کھاتے ہو. تو یہاں تو پرورش کی بات کی گئی ہے، یہاں اگانے کی، انسان کو اگانے کی کہاں بات کی گئی ہے؟ اگر قرآن مجید کی اس آیت کا یا اس لفظ کی تشریح کا، تفسیر کا قرآن مجید کی روشنی میں مطلب سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کی تفہیم کی جائے، تو اس کے معنی تو پرورش کرنے کے آئیں گے، اگنے اگانے کے نہیں آتے. انسان اگا نہیں ہے، انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے. قرآن صاف نہیں کہہ رہا
قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ نطفے سے پیدا کیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ جو قرآن مجید کی سورہ مومنون ہے اس کی تفصیل آپ دیکھیے، قرآن مجید میں کس طرح اس کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کس طرح کیا ہے۔ یہ نہیں آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ چیزیں ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِّن طِينٍ، فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کے سط سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مٹی کی جو مختلف حالتیں ہیں، جس طرح اس کی تدریج ہوئی ہے، جس طرح مٹی تیار ہوئی ہے اور آخر کار پھر اس سے انسان بنایا ہے، وہ ساری تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ مٹی کے ساتھ سے پیدا کیا، پیدا کر لیا، کس کو کیا؟ ایک انسان کو کیا ہے نا، بہت سارے انسانوں کو تو نہیں کیا۔ اور جا بجا قرآن میں یہ کہا گیا کہ وہ یاد کرو نا وہ وقت فرشتوں سے کہا گیا کہ جب کہا کہ میں انسان کو زمین میں ایک انسان پیدا کرنے لگا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ، میں ایک انسان مٹی سے پیدا کرنے لگا۔ ایک انسان پیدا کیا یا بہت سارے انسان پیدا کیے؟ اور کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف تراجم کے محتاج ہیں اور اس اگائے کے ترجمے سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بہت سارے آدم پیدا ہوئے تھے، جی آدم ایک نہیں تھا۔ یہ جہالت اتنی پھیل گئی کہ پڑھے لکھے لوگ اس جہالت میں پھنسے ہوئے کہ بہت سارے آدم پیدا ہوئے تھے جی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں ایک انسان کے پیدا کرنے کی بات کی گئی کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر جعلناہ، پھر اس کو ایک کی بات کی گئی، پھر ہم نے اس کی نسل چلانے کے لیے نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا دیا، اس نطفے کو ایک ٹھہرنے کی جگہ میں قرار بخشا، یعنی ماں کے پیٹ میں اسے قرار بخشا جہاں وہ جس نے بڑھنا پھولنا تھا۔ پھر اس کے وہ درجات جس کا توارہ میں ذکر تھا اس کا بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے اس کو ایک پانی کی بوند کی شکل دے دی، نطفہ بنا دی۔ علقۃً، اس نطفے کو علقہ بنا دیا، خون کی ایک پھٹکی، ہم سادہ ترجمہ اس کا جو ہمیں بتایا گیا یہ ہے۔ فخلقنا العلقہ، پھر علقہ کو مضغۃً، گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، گوشت کا ٹکڑا بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظامًا، پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا کر دی۔ کسی ایک انسان کی بات ہو رہی ہے جو پیدا ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں، یا بہت سارے انسانوں کی؟ انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ درجہ بدرجہ وہ کیسے آ رہا ہے، کس اعتبار سے آ رہا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر آخر کار ہم نے اس کو ایک بچے کی صورت میں پیدا کر دی۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بہت بابرکت، نہایت ہی بہترین تخلیق کرنے والا ہے، یہ بات یہاں فرمائی گئی۔ تو اس میں یہ کہنا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگائے گئے اور بہت سارے انسان اگائے گئے، تم انسان، تم کے لفظ سے تو پھر سارے انسانوں کو اگایا گیا زمین سے۔ زمین سے انسانوں کے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باوا آدم کو زمین سے پیدا کیا گیا، اور باقی سب کے سب کو نطفے کے ذریعے اس طریقے سے جو یہاں بیان کیا گیا ہے سورہ مومنون میں بیان کیا، اور اس طرح سورہ حج میں بھی ہے، یہ ساری تفصیلات بیان ہوئی ہے۔ لہٰذا اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ پھر اس نے تم کو زمین سے اگایا درست نہیں ہے۔ زمین سے انسان کی زندگی کے لیے، اس کے جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے سامان زیست پیدا ہونے کی بات کی گئی ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت اس آیت کی مختصراً۔ باقی تفصیلات تو پھر مزید اس کے دلائل آئیں گے، جہاں جہاں قرآن مجید میں انبتنا کا لفظ یا انبتا کا لفظ آیا، نکال کر دیکھ لیجئے بھی کہاں کیا کیا کہا گیا ہے وہاں۔ اور اس کی میں نے مثال آپ کے سامنے عرض کر دی کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے اندر مریم علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے
ہم بتاہا، پرورش کیا اس کو. یعنی دنیا کا کوئی بھی صاحب لسان آدمی یہ اس کا ترجمہ اگایا نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کا اگایا ترجمہ ہے یہاں. تو یہ پرورش کے لیے ہے. اور زمین کے اندر جو نباتات ہے، کیا ہے نباتات؟ زمین سے انسان اگ رہے ہیں یا نباتات اگ رہی ہیں؟ یقیناً نباتات اگ رہی ہیں. تو نباتات کس غرض کے لیے اگ رہی ہیں؟ انسانوں کے لیے. انسانوں کے لیے غلہ پیدا کرتی ہیں، ملتا ہے وہاں سے. اور ہمارے جانوروں کے لیے بھوسا ملتا ہے. ان کی بھی خوراک، جانوروں کی خوراک بھی ملتی ہے، انسانوں کی خوراک بھی ملتی ہے. تو یہ بات ہے جو یہاں اس آیت میں کہی گئی. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین، لفظ جو ہوتا ہے وہ محض بولنے کا ایک فنکشن نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک معنی ہوتا ہے. ہر لفظ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، ایک عمل ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے. جب ہم پرورش کے لفظ کو اگانے کے لفظ میں لے جاتے ہیں تو ہر چیز کا پرسپیکٹیو بھی چینج ہو جاتا ہے. ان غلطیوں کی وجہ سے جب عام قاری، پڑھنے والے عام دوستوں کو یہ غلط تراجم ملیں گے تو یقیناً ان کے قرآن کا پرسپیکٹیو کچھ اور ہو جائے گا. جبکہ قرآن تو واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ میں نے اس کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے جھوٹ یا شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا. امید ہے اس مدلل گفتگو سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سورہ نوح کی اس آیت میں کس طرح تفسیری غلطی کی گئی ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تفسیر اور صحیح ترجمے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں کمنٹس سے ضرور نوازیے گا. اس کو لائک کریں اور اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.